نحمده ونصلي ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حضرات گرامی، 7 اجزائے ایمان جنہاں وچوں اج 7ویں اور آخری جزو ایمان دا بیان ہے، اور وہ ہے بعث بعد الموت، مرن دے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ موت دے بعد دوبارہ زندگی دا ملنا برحق ہے، اور اس دے اوتے یقین رکھنا ضروری ہے، ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نصوص تو ثابت ہے، قرآن و حدیث پر ہے اس عقیدے دے نال۔ سورہ المومنون دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے اللہ تبارک و تعالی جو سونی تخلیق کرنے والا ہے، خوبصورت مخلوق بناتا ہے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس دے بعد ضرور تسی میت بنو گے، تھوڑے تے موت آئے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تسی قیامت والے دن دوبارہ جی اٹھو گے۔ قرآن حکیم وچ اللہ تبارک و تعالی نے موت نو ذائقے دے نال تعبیر فرمایا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، اور ذائقہ سب جاندے نے کہ ایک عارضی شے ہے، مٹھی نمکین کوڑی شے کسی بھی ذائقے والی منہ وچ رکھیے
تو ذائقہ اس دا ہمیشہ نہیں رہندا، پائیدار نہیں، تھوڑی دیر بعد منہ اپنی اصلی حالت تے لوٹ آندا ہے، منہ دا جو پہلا پرانا ذائقہ ہے واپس آ جاتا ہے۔ تو چونکہ موت نو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذائقے دا نام دیتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، تے موت آئی ایک ذائقے دی صورت وچ آئی تے پائیدار اس نے نہیں رہنا۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس گل دی کہ مرن دے بعد دوبارہ برزخی زندگی نے ملنا ہے۔ برزخی زندگی ثابت ہوندی ہے، برحق ہے کہ موت جدو ذائقہ ٹھہری اور ذائقہ نہیں ختم ہونا ہے تو پھر دوبارہ اس نو برزخی زندگی مل جائے گی۔ صحیح ابن حبان دی روایت ہے، حدیث نمبر 3113، اور اس حدیث نو ابن ابی شیبہ، طبرانی، حاکم اور بہقی نے بھی روایت کیتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مینوں اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، انہ اذا وضع فی القبر، جس ویلے میت نو قبر دے اندر رکھ دتا جاندا ہے، انہ یسمع خفقا نعالہم حین یولون، انہوں دفن کرنے والے جدو واپس پرتدے نے تے او میت واپس جان والیاں دے پیراں دے جُتی دا کھڑکا بھی سندا ہے۔ وَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا، تے جے او میت ہوئے مومن، کانت الصلاۃ عند راسہ، تے مومن نے جو نمازاں پڑھیاں ہوندیاں نے وہ اس دی قبر وچ آ جاندیاں نے اور آ کے اس دے سرانے کھڑیاں ہو جاندیاں نے۔ والزکاۃ عن یمینہ، اور جو اس نے زکوٰۃ دتی ہوندی ہے وہ قبر وچ داخل ہو کے میت دے سجے پاسے آ کے کھڑی ہو جاندی۔ والصوم عن شمالہ، تو جو اس نے روزے رکھے نے وہ میت دے کھبے پاسے آ جاندے نے۔ والفعل الخیرات والمعروف والاحسان الی الناس، تو جو اس نے نیکیاں کیتیاں نے، بھلائیاں کیتیاں نے، لوگاں دے نال احسان کیتے نے، من قبل رجلہ، وہ ان دے پیراں والے پاسے آ کے کھڑے ہو جاندے۔ اگر مومن ہے، میت جڑا قبر وچ گیا ہے، حضور فرماندے نے، قسم کھا کے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، جدو میت نو قبر وچ رکھ دتا جاندا ہے تے دفن کرن والے پرتدے نے تے انہاں دے پیراں دا کھڑکا، جُتی دا کھڑکا وہ میت سندا ہے، اور اس دے کیتے ہوئے اعمال قبر وچ داخل ہو کے اس نو چارے پاسوں گھیر لیندے نے۔ نماز پڑھی ہے، وہ سرانے آ کے کھڑی ہو جاندی، زکوٰۃ دتی ہے میت دے سجے پاسے، روزے رکھے نے میت دے کھبے پاسے، اور کوئی نیکیاں تے بھلائیاں کیتیاں نے، لوگاں دے نال جو احسان کیتے ہوندے نے، وہ سارے آ کے پیراں والے پاسے کھڑے ہو جاندے نے۔ تو دوستو، ان قریب اسی بھی میت بنن والے ہاں۔ اگر اسی نماز پڑھی ہوئے گی، زکوٰۃ دتی ہوئے گی، روزے رکھے ہون گے، لوگاں تے احسان کیتے ہون گے، اگر اسی دنیا دے وچ صدقہ و خیرات کران گے، تو جدوں اسی میت بناں گے، یہ ساڈے اعمال محافظ بن کے چارے طرفوں گھیر لین گے، اور منکر نکیر جس ویلے میت دے قریب آنا چاہے گا، وہ جڑے پاسوں بھی منکر نکیر آن گے، بھاویں سر والے پاسوں آن، بھاویں پیرا والے پاسوں، بھاویں سجیوں بھاویں کھبیوں، اس پاسے جو اعمال کھڑے نے جدوں بھی وہ آنا چاہن گے،
اس طرف دے کھڑے ہوئے اعمال وہ منکر نکیر نو کہن گے لیسا من قبل مدخل، اس پاسوں آن دا رستہ کوئی نہیں۔ اج میں بہشتی دروازہ ہر رستے تے دروازے لگ جاندے نا جی، جدو جانا چاہنے ہیں اگوں یا تو پولیس والا کھڑا ہوئے گا یا پھر تالا لگیا ہوئے گا دروازے نو، ادھروں نہیں رہا ہے میت نو گھیریا ہے چاروں پاسے، اس دے اعمال نے، نیک اعمال نے گھیریا ہوا ہے، اور جدوں بھی وہ آئے گا منکر نکیر آن گے تو کہیں گے لیسا من قبل مدخل، ادھو آن دا رستہ کوئی۔ جدوں منکر تے نکیر میت دے چاروں پاسے قریب نہیں آ سکن گے تے منکر نکیر دور کھڑیا ہو کے تے اس میت نو کہن گے تیرے نیک اعمال سانو تیرے نیڑے نہیں آن دیندے۔ بلکہ ایک اور روایت ہے اتھے منکر نکیر کہن گے نعم الاخلاء اخلاء کا، اے تیرے بیلی کڈے چنگے نے، اے تیرے دوست بڑے چنگے۔ اج اسی بھی تو بیلی بنائے ہوئے ہیں نا، وہ آپ بھی گمراہ تو سانو بھی گمراہ کر دیں، آپ بھی بے نماز تو سانو بھی بے نماز بنا دیں، انہاں دی صحبت وچ بہ کے اسی پرے ہوئے ہیں۔ یہ جہ بیلی بناواں گے تو پھر قیامت والے دن افسوس ہوئے گا۔ وہ بھی قرآن حکیم نے بیان کیتا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم بندہ اپنے ہاتھاں تے چک وڈے گا۔ چک کدوں وڈدا ہے؟ جدوں بے بسی دا اظہار کرنا ہوئے، اپنی لاچاری دا اظہار، جدوں بندے دا دوجے تے بس نہ چلے تے پھر آدھے ہاتھ نو چک وڈدا ہے تے کی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں فلانے بندے نو بیلی نہ بنایا ہوندا، کہ آپ بھی تباہ ہویا مینوں بھی اس نے تباہ کر دیتا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو دوست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ یا اپنے ماں باپ دے مذہب تے ہوندا ہے یا بیلی ساتھیاں دے مذہب تے ہوندا ہے۔ ماں باپ دا مذہب اختیار کردا ہے تو یا پھر دوستاں دا مذہب اختیار، جہو جہ دوست ہوندے نے وہ جہ آپ بن جاتا ہے۔ ماحول دا بڑا اثر ہے، تو اپنے یار دیکھ کے بنائیے کہ یہ یار آخرت واسطے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں۔ تو فرشتے کہن گے تیرے بیلی کڈے چنگے نے، اور نیک اعمال نو دوست، اور یہ دوست کم آن گے۔ چارے پاسوں کھڑے نے، باڈی گارڈ بن کے، چوکیدار بن کے، پہرے دار بن کے، محافظ بن کے کھڑے نے، منکر نکیر نو نیڑے نہیں آن دے رہے، اور وہ دور کھڑے ہو کے پھر کہن گے اے میت، اے مومن میت، تیرے اے نیک اعمال، تیرے اے جڑے ساتھی نے، بہت اچھے ساتھی نے، اے سانو تیرے نیڑے نہیں آن دے رہے، ہن تو آپ ہی اٹھ کے بہ جا، اساں تیرے کولو کچھ چیزاں پوچھنیاں نے۔ لہذا وہ مومن میت اٹھ کے بہ جائے۔ جدو مومن اٹھ کے بوے گا تو اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال مومن نو انج محسوس ہوئے گا، اس نو انج نظر آئے گا جویں عصر دی نماز دا وقت جا رہا ہے تو سورج غروب ہونے والا ہے۔ وہ مومن میت کہے گی فرشتیو ذرا ٹھہر جاؤ، میں عصر دی نماز پڑھ لواں، ٹائم جاندہ پہ ہے، سورج ڈبن والا ہے، میری نماز قضا ہو جائے گی، تسی ٹھہر جاؤ تو میں ذرا نماز پڑھ لواں۔ یہ نماز ادا کرن دی فکر وہی کرے گا جڑا دنیا وچ نمازاں دی فکر رکھدا سی۔ تے جس نے اپنی زندگی وچ کئی سورج ڈبدے ویکھے تے نماز دی پرواہ نہ کیتی تو قبر وچ انہوں کی فکر ہونی ہے؟ ڈبدا تے ڈب جائے۔ ایتھے نمازاں دی عادت پکی ہوئے گی، ایتھے پکا نمازی ہوئے گا، یہ نہیں کہ ایتھے بھی کدے پڑھ لئی تے کدے چھڑ دیتے۔ قبر دے وچ وہی فکر کرے گا جڑا دنیا وچ پکا نمازی ہے،
اور نماز نہیں چھڑدا، وہ کہے گا بھئی میری نماز جاندی پئی، فرشتیو ذرا ٹھہر جاؤ۔ فرشتے کہن گے انکا ستفعل، نماز تے تو پڑھدا رہے گا، فاخبرنا اما نسألک، جو اسی سوال تینوں کرنے آنا ساڈے کچھ سوالوں دا جواب دے دے، مڑن دے بعد نماز تے تو پڑھدا ہی رہنا۔ فیقول اما تسألونی، او مومن فرشتیاں نو کہے گا اچھا پھر دسو کی پوچھ دیو، کی تواڈے سوال نے۔ پھر اس ویلے وہ قبر دے وچ وہ تین مشہور سوال کرنگے جنہاں میں اگے بھی تمہیں ذکر کرتا رہنا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کی ہے، اور ما کنت، آخری سوال یہ ہوئے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا انہاں نو پچھان کے دس کہ دنیا وچ انہاں دے بارے کی عقیدہ رکھدا سے تے انہاں نو کی کہندا سے، تے او مومن میت حضور نو یا دیکھے گا تے کہے گا فیقول اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا ہاں کہ اے محمد کریم اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے اے جواب سن کے فرشتے کہن گے، فرشتے اس نو کہن گے تو سچ کہیا، صدقتا، تو سچ کہیا، تو ایسے سچائی تے زندہ سے، ایسے سچائی تے مریا تے ایسے سچائی تے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دی قبر نو جتھوں تک نظر جاندی ہے، جتھوں تک نگاہ دی حد ہے، اس دی قبر نو تا حد نگاہ کھول دیتا جائے، وسیع کر دیتا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال اس مومن دی قبر وچوں ایک دروازہ دوزخ دی طرف کھول کے فوراً بند کر دیتا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اگر تو اللہ دی نافرمانی کیتی ہوندی تے تیرا ٹھکانہ اے دوزخ سی، تیرا گھر دوزخ سی۔ پھر اس دی قبر وچوں ایک دروازہ جنت دی طرف کھولیا جائے گا، فروح و ریحان و جنت نعیم، پھر جنت دے مناظر وہ دیکھے گا اپنی قبر وچوں، اس تاکی دے ذریعے، اس روزن دے ذریعے، سوراخ دے ذریعے، دروازے دے ذریعے جنت دیاں خوشبوئاں آن گیاں اس دی قبر وچ، اور جنت دے مناظر وہ دیکھے گا، اور کہا جائے گا ہن تیرا گھر ہے۔ پہلے دروازہ کھول کے ایک بند کر دیتا جائے گا، کھول کے فوراً بند کر کے جھلکی ایک دکھائی جائے گی، اور کہا جائے گا نافرمان ہوندا، اگر تو رب دا نافرمان ہوندا تے تیرا اے گھر سی، اے دوزخ گھر سی، لیکن ہن تیرا گھر، تیرا ٹھکانہ اے جنت ہے۔ اور فرشتے کہیں گے اس دے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے اور بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جاندا، کوئی نہیں جاندا، کوئی جان نہیں جاندی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جان واسطے کیڑی اکھاں، کیڑی کیڑی اکھاں دی ٹھنڈک پوشیدہ کر رکھی ہے، یہ کسی نے کوئی نہیں پتا۔ اکھاں دی ٹھنڈک کیڑی کیڑی چھپا کے رکھی رب، اور یہ بدلہ ہے انہاں دے اعمال دا۔ تو کہا جائے گا ہن تیرا گھر ہے، جنت نو ویکھ کے مومن خوش ہو جائے گا۔ پھر اس دے جسم نو مٹی تے لٹا دیتا جائے گا، اور روح نو آزاد کر دیتا جائے گا۔ روح قبر وچ بھی رہے گا، اور جتھے اللہ تعالیٰ چاہے گا آئے جائے گا۔ قبر اس دے لئی جنت دا ایک باغ بنا دیتا جائے گا، اور فرشتے جسم نو کہن گے نم کا نومت العروس، تو انج سوں جا جی میں پہلی رات دی ووٹی سوندی، ایک دلہن دی طرح سوں جا۔ لیکن جو قبر دے امتحان وچ ناکام رہا اور حضور دی پہچان نہ کر سکیا، اس دی سزا شروع ہو جائے گی، اور اس دی قبر نو دوزخ دے گڑیاں وچوں ایک گڑا بنا دیتا جائے گا، اور اس دی روح نو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ قبر یا تے جنت دے باغاں وچوں باغ ہو جاندی ہے تے یا دوزخ دے گڑھیاں وچوں ایک گڑھا بن جاندی۔ بعض ایسے گناہگار مومن بھی ہوندے نے، ہوندے مومن نے لیکن گناہگار مومن ہوندے نے، جدوں قبر دے وچ دفن ہو جاندے نے تے گھبرا کے اپنے رشتہ داراں نوں آوازاں دیندے نے، اپنے اعزاء اپنے احباب نوں رشتہ داراں نوں پکاردے نے۔ اس ویلے فرشتے اس نوں کہندے نے کہ تو جے پکارنا ہے تے رب رحیم نوں پکار، اپنے رشتہ داراں نوں آوازاں نہ دے، تو رحیم نوں پکار۔ تو فرشتیاں دے کہن تے پھر گناہگار مومن یا کہندا ہے یا رحیمو یا رحیمو، تے اللہ تعالیٰ فرماندا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہاں، تو مینوں پہلے ہی پکار لیا ہوندا، تو مینوں پہلے ہی پکار لیا ہوندا، میں تے حاضر۔ اب لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، یا رحیم بندہ کہے گا اے رحم کرنے والے، اللہ فرمائے گا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ میاں صاحب کھڑی شریف والے آپ فرماندے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اتے پردے پاون والا۔ ستار العیوب جو ہے ساتر ہی نہیں ہے، ستار ہے، غافر ہی نہیں غفار ہے۔ ساتر بھی لکان والا ہوندا ہے تے لیکن ستار ہوندا ہے جڑا چنگی طرح لکا دے کہ پھر کس نوں نگے نا۔ ساڈا رب ستار العیوب ہے، گناہاں نوں جو چھپان والا کہ پھر اس دے سوا اور کسی نوں پتہ نہیں لگے گا کہ اس نے گناہ کیتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں روایت کردے نے کہ گناہگار مومن بھی کئی ایسے ہون گے جو دوزخ وچ جان گے اپنے بد اعمالیاں دی وجہ تو، برے اعمال دی وجہ تو گناہگار مومن جس ویلے دوزخ وچ سٹیا جائے گا اور دوزخ دے طرح طرح دے عذاباں وچ گرفتار ہوئے گا تے پریشان ہو جائے گا تے دوزخ دا جڑا او انچارج فرشتہ ہے جس دا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام، گناہگار مومن پریشان ہو کے اس فرشتے نو پکارے گا، حضرت مالک نو پکارے گا، دوزخ دے فرشتے نو پکارے گا، اے مالک اے مالک اے مالک۔ 70 مرتبہ جدوں وہ گناہگار مومن اس فرشتے نو پکار چکیا ہوئے گا تے حضرت مالک علیہ السلام او فرشتہ کہے گا اے بندے مینوں نہ پکار، تو رب رحیم نو پکار، رب رحیم نو پکار۔ اس ویلے یہ ڈائریکشن ہے اس فرشتے دی، فرشتے بھی مدد کر دیں نا، ویسے وہ معمور فرشتے نہیں، اللہ دے حکم دے پابند نہیں، لیکن انہی مدد تھوڑی۔ جرا نمازی بندہ ہے جس ویلے مرن لگتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آندے نے تے نمازی بندے نو کہندے نے میں تیری جان قبض کرن واسطے آیا، تو کلمہ پڑھ لے، تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں تیری جان قبض کرنے واسطے، اینی مدد تھوڑی ہیں، معمور اللہ دے حکم دے پابند نے، جو رب فرمائے گا وہی کردے نے، لیکن محبت کردے نے ایمان والیاں واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت مرحومہ دے نال ڈاڈا پیار کردے۔ گناہگار مومن
پکارے گا دوزخ دے فرشتے حضرت مالک علیہ السلام نو، کیونکہ عذاب جو گرفتار ہو گیا تو کہے گا اے مالک، اے مالک، یا مالک، یا مالک، اے مالک علیہ السلام، اے فرشتے۔ 70 مرتبہ جدو پکار چکے گا تو کہے گا مینو نہ پکار، تو پکارنا ہے تو رحیم نو پکار، تو رحیم نو پکار۔ اور بندہ کہے گا یا رحیم، اجے رحیم دے میم دی گونج نہیں ختم ہوئے گی۔ بندہ کہنا یا رحیمو، اجے رحیموں دی میم دی آواز معدوم نہیں ہوئے گی، تے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً کہے گا لبیک یا عبدی، بندے میں حاضر ہوں۔ کام تمام میسر ہوں دے، نام ادا چت دھریاں، رحم و سکے ساوے کردہ، تے کہروں ساڑے ہریاں۔ تو یہ ہے 7واں جزو ایمان، جس کا نام ہے بعث بعد الموت، یعنی موت دے بعد دوبارہ زندگی عطا کیتی جائے گی اور حساب لیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوئے گی۔ کیونکہ موت دا مطلب فنا ہونا نہیں ہے۔ اگر موت دے نال بندہ فنا ہو جاندہ اور مٹ جاندہ تو پھر موت دے بعد نہ عذاب ہوندہ، نہ ثواب ہوندہ، نہ جزا ہوندی، نہ سزا ہوندی۔ لیکن حساب تے ہونا ہے، حساب ہونا ہے۔ تو حساب کنوں ہونا ہے؟ جڑا فنا ہو گیا، مر کے مٹ گیا، ختم ہو گیا، اندر کوئی حساب کردا؟ حساب تے زندہ کوئی لیا جاتا ہے نا۔ تو موت دا مطلب، موت دا معنی فنا ہونا نہیں ہے، بلکہ موت دے جتنے مترادفات نے، موت نو اسی وفات بھی کہنے ہاں، موت نو اسی انتقال بھی کہنے ہاں، موت نو اسی رحلت بھی کہنے ہاں۔ موت دے واسطے جنے بھی نام نے، کسے جتنے نام نے، کسے بھی نام دا معنی فنا ہونا نہیں۔ روح ضرور جسم تو جدا ہو جاندہ ہے۔ موت کیا ہے؟ روح دا جو جسم دے نال اتصال ہے، اس ویلے روح جسم دے نال ملیا ہوا ہے، یہ تفریق ہو جاندی ہے، روح وکھرا تے جسم وکھرا ہو جاندہ ہے۔ انہوں وفات کے اندر، وفات کیا ہے؟ پورا ہو جانا۔ عمر جدو پوری ہو گئی تو وفات آ گئی۔ وفات دا معنی عمر پوری ہو گئی۔ انتقال دا معنی ہے اس جہان تو دوجے جہان منتقل ہو گیا، بندے دا انتقال ہو گیا۔ انتقال کی ہے؟ آپ زمینہ دا انتقال نہیں کروا دے، ایک دے ناموں دوجے دے نامے چڑھ جاندہ ہے، انتقال ہو گیا، منتقل ہو گیا، دوسرے کھاتے چلا گیا۔ اسی طرح بندہ انتقال کر جاندہ ہے، یعنی دنیا اس جہان دے وچوں آخرت دے جہان وچ منتقل ہو جاندہ ہے، یہ انتقال ہے۔ تے رحلت دا معنی کوچ ہے۔ تو موت دا معنی فنا نہیں، روح نے مرنا نہیں، جسم نو موت آنی، روح نے نہیں مرنا، روح نے باقی رہنا ہے۔ اور پھر حساب بھی ہونا ہے، اور حساب کتاب دے بعد پھر بدلہ بھی دیتا جائے گا۔ اس لیے تو سلطان العارفین فرماندے نے ہسن دے کے رون لیو تینوں دتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی ایویں وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو
سوڑی سامی سٹ گھتے سن پرت نہ سکسیں پاسا او صاحب تیتھوں لیکھا منگسی صاحب تیتھوں لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نام مسا ہو تکبیر نعرہ صلاۃ اللہ محمد چاریا راجی خواجہ قطب فرید۔ قرآن حکیم فرماندا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن تول کرنا اور وزن کرنا اعمال دا برحق ہے۔ قرآن حکیم فرماندا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جڑیاں جڑیاں نعمتاں اللہ نے تانوں دتیاں نے انہاں سب دا حساب لیا جائے گا، سوال کیتا جائے گا، پوچھ گچھ ہوئے گی۔ تو سلطان العارفین فرما رہے ہیں کہ صاحب تیتھوں لکھا منگسیں رتی گھٹ نہ ماسا ہو، تو لکھا تے تدوں ہی منگیا جائے گا نا جدو بندہ زندہ ہوئے گا۔ مردہ کو کون لکھا منگدا ہے تے مردہ کی میں جواب دے گا؟ تو معلوم ہویا کہ باس بعد الموت، موت دے بعد دوبارہ زندہ ہونا اے برحق ہے، جس دے بارے آج اسی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور کفار ایسے عقیدے دے منکر سن، باس بعد الموت یعنی مرن دے بعد دوبارہ زندہ ہون نو نہیں مندے سن۔ وہ کہندے سن سورہ الصافات آیت نمبر 16-17 کہندے سن آئذا متنا وکننا ترابا وعظاما آئنا لمبعوثون، جدوں اسی مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا اسی دوبارہ زندہ کیتے جاواں گے؟ اوا آباؤنا الاولون، کیا ساڈے پیو دادا جو پہلے گزر گئے نے انہاں نوں بھی دوبارہ زندہ کیتا جائے گا؟ یہ سورہ صافات ہے۔ اور یہی مضمون سورہ واقعہ دے اندر بھی موجود ہے، اتھے بھی یہی مضمون موجود ہے کہ کفار کہن گے اذا متنا وکننا ترابا وعظاما آئنا لمبعوثون اوا آباؤنا الاولون۔ اللہ نے فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اے میرے پیارے نبی تسی فرما دیو کہ جو اول ہو گزرے نہیں ہو اور جو آخر ہو ساریاں نو اللہ تبارک و تعالی جمع کرن والا ہے ایک معلوم دن، یعنی حشر دے دن اللہ تبارک و تعالی سب نو جمع کرن والا ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہ ہو، اے قیامت دا دن جھٹلان والے ہو، ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، تسی جہنم دا او درخت زقوم ضرور کھاؤ گے۔ تو کفار موت دے بعد دوبارہ زندگی اس نو مندے نہیں سن۔ قرآن حکیم نے اس دا جا بجا ذکر کیتا ہے۔ سورہ یاسین دے وچ بھی انہوں نے تو کفار دا یہ مقولہ بیان کیتا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کافر کی کہندا ہے؟ کافر کہندا ہے کہ کون زندہ کرے گا انہاں ہڈیاں نو جدو بوسیدہ ہو جان گیاں، مرن دے بعد جدو ہڈیاں گل چھڑ جان گیاں، بوسیدہ ہو جان گیاں، تے کون زندہ کرے گا؟ قل، فرمایا اے میرے نبی تسی انہوں کہہ دو، اس منکر نو کہہ دیو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، او ذات زندہ کرے گی اس نو جس نے پہلی باری انہوں بنایا ہے۔ پہلی باری پانی دے قطرے تو بنا چھڈیا، ایک پانی دی بوند،
اس تو انسان بنا چھڈیا تو دوجی باری بنانا اندر واسطے مشکل ہے کہ مٹی یا ہڈی تو دوبارہ بوسیدہ ہڈی نو دوبارہ اس نو تر و تازہ کرے اور پھر دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ اس لیے سورہ یاسین دے اندر کناں دی کھڑکیاں کھول دتیاں گئیاں کہ منکر جڑا یہ کہندا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا جس ویلے مر کے تے ہڈیاں بھی گل سڑ جان گیاں، انہاں ہڈیاں نو کون زندہ کرے گا؟ فرمایا حبیب تسی فرما دیو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، زندہ او کرے گا جس نے پہلی دفعہ انہاں نو پیدا کیتا۔ ان آیتاں تو پتہ لگیا کہ موت دے بعد دوبارہ زندہ کیتا جانا برحق ہے، اور جڑا یہ عقیدہ نہیں رکھدا موت دے بعد زندگی نو نہیں مندا، اسلام نہ ہوندا کیا تعلق ہے؟ تے کفار دا عقیدہ ہے، ایمان ہوندا ضائع ہو جائے گا۔ آخر دے وچ ایک حدیث پاک ہور پیش کر دیواں کیونکہ وقت ہو گیا، وقت تے نہیں انتظار کردا، تیزی نال جا رہا ہے، تو آخر وچ ایک حدیث پاک ہور اور پھر میں اجازت چاہوں گا۔ یہ حدیث پاک یہ روایت مجمع الزوائد وچ بھی موجود ہے اور مسند احمد دی بھی یہ روایت ہے کہ جس ویلے مومن دا دنیا تو رخصت ہون دا وقت قریب ہوندا ہے، بستر مرگ تے پیا ہے، موت دا وقت آ گیا، ہن دنیا تو رخصت ہونا چاہتا ہے، وقت قریب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید چہریاں والے، روشن چہریاں والے فرشتے آسمان تو اتر آندے نے، کیونکہ کون چل رہا ہے؟ مومن چل رہا ہے، مومن جا رہا ہے، مومن دی دنیا تو رخصتی دا وقت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی صحیح معنی میں مومن بنائے، اللہ تعالیٰ ساڈے ایمان نو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان دے جو ثمرات نے اعمال دے نتیجے وچ وہ ساڈے ایمان دے ثمرات اور فوائد بھی سانو دکھائے، کیونکہ جڑ جدو تھلے زندہ ہوئے تے اتنے پھل پھل لگدے نے تے بہار آندی، تے جے جڑ مر جاوے، جڑ نو کیڑا لگ جاوے تے پھر موسم بہار بھی آ کے اس درخت نو پھر پھلن نہیں دیندا، پھلن نہیں دیندا۔ اللہ تعالیٰ ساڈے ایمان نو سلامت رکھے، ایمان دی جڑ بھی سلامت ہوئے اور پھر اس درخت دے اوتے برگ و بار لگن، پھل پھل لگن اور بہار آئے اور خوشبوواں آن، اور ساڈے ایمان اور عمل دی وجہ تو دوسرے نو بھی فائدہ پہنچے۔ دیکھو جدو درخت دے اوتے پھل لگدا ہے، درخت دے سائے تو بھی لوگ فائدہ اٹھاندے نے، جانور بھی فائدہ اٹھاندے نے، پرندے بھی آ کے انہاں پھلاں تو آ کے اپنی غذا بناندے نے۔ اسی طرح مومن جدو پھلدار درخت مومن دا بنتا ہے گیا تو اس تو دوجے بھی آپ نو تو فائدہ ہوندا ہی ہوندا ہے، دوسرے نو بھی فائدہ ہوندا ہے۔ تو مومن دنیا تو رخصت ہو رہا ہے، میاں مومن اللہ دا بندہ جا رہا ہے دنیا تو سونے چہریاں والے، روشن چہریاں والے، خوبصورت چہریاں والے فرشتے آسمان تو آندے نے، انہاں دے کول جنتی کفن ہوندا ہے ان دے واسطے، اور اس کفن دے وچ خوشبوواں بھی ہوندیاں نے جنت دیاں۔ یہ آ کے فرشتے اس مومن تو جو مرن والا ہے، موت دا وقت نیڑے ہے، اندے تو کچھ فاصلے تے آ کے بہ جاندے نے، انتظار وچ بہ جاندے، اور پھر ملک الموت تشریف لے آندے نے۔ موت دا فرشتہ سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے اس مومن میت دے سرانے آ کے بہ جاندے نے، اور آ کے اس نو فرماندے نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے وہ جان جو رب تے راضی سی اور رب اس تے راضی سی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، آ تینوں لے چلنا اللہ تعالیٰ دی مغفرت، اللہ تعالیٰ دی بخشش اور اس دے رضا دے باغاں وچ لے چلنا۔ اسرائیل علیہ السلام سرانے آ کے جدوں اے مجدہ جاں فضا یعنی خوشخبری سناندے نے، تے اس مومن دی روح بڑی آسانی دے نال نکل جاندی،
جسم دے وچ اندر اندر لکدی او روح ہے کافر دی یا سخت گناہگار دی، او روح لکدا ہے کہ جدوں عذاب دے فرشتے آئے انہوں مارن واسطے اور انہوں اپنا انجام نظر آ رہا ہوئے کہ نکلاں گا تے میرے مقدر وچ کی ہے، میرے نصیب وچ کی ہے، دوزخ ہے، عذاب ہے، وہ پھر اندر لکدا ہے، وہ روح اندر اندر لکدا ہے اور پھر فرشتے کوڑے مار دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش اس وقت نو تسی دیکھ دے کہ جس ویلے موت دے فرشتے مرن والے دے چہرے اور انہاں دی پشتاں نو آ کے کٹدے نے اور کہندے نکل، روح نو کہندے نکل باہر، ہن تینوں پتہ لگدا ہے نا جو تو گل کھلائے نے، جو تو کم کیتے نے، ان دا انجام ہن تینوں لگ جائے گا پتہ، تے روح اندر اندر لکدا ہے۔ پھر اس نو اسرائیل علیہ السلام سختی دے نال کڈدے نے، لہذا نزع دا وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تے جس نو خوش نصیب مومن نو آ کے اسرائیل علیہ السلام نے آندے ہی کہہ دیتا اے مطمئن جان آ نکل باہر آ، تینوں میں لے چلنا اللہ تعالیٰ دی بخشش اور اس دی رضا دے باغاں وچ لے چلنا، تے روح بڑی ہی خوشی دے نال جھومدا ہویا بہت آسانی دے نال جسم دے وچوں باہر آ جاندا ہے۔ اور او فرشتے جڑے منتظر ہوندے نے، او سفید چہریاں والے جڑے جنت تو کفن لے کے آ کے بیٹھے نے، اڑیک دے بیٹھے نے، وہ اگے بڑھتے نے اور اس دی روح نو پھر کفن پہنایا جاتا ہے اور خوشبوئاں لگائیاں جاندیاں نے، گویا ساڈے جسم نو کفن ساڈے وارث پہناندے نے، اسی مرنے آ تے کفن دتا جاتا ہے نا، ایک کفن جسم دا کفن ہے جو وارث پہناندے نے، لیکن روح دا کفن جنت وچوں آندا ہے اور فرشتے پہناندے نے۔ سبحان اللہ۔ اور لوگاں نو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوندا، جو اس دی عزت کیتی جا رہی ہے، جو اس دے نال ورتارا کیتا جا رہا ہے، لوگاں دی نظر تو مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سورہ واقعہ دے اندر کہ جس ویلے وہ میت دا آخری وقت ہوندا ہے نا، اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، او لوکو جڑے میت دے آلے دوالے آ کے رشتہ دار تے دوست سنگی ساتھی آئے بیٹھے ہو، گھنے خیر خواہ بن دے ہو اس میت دا، اسی تواڈے نالوں زیادہ ان دے قریب ہاں، پر تانوں نظر نہیں آندا، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تسی ویندے نہیں، تانوں نظر نہیں آندا، اسی ان دے زیادہ نیڑے ہاں۔ تو اس دی عزت ہو رہی ہوندی ہے، فرشتے، لیکن بندے اوپرلے ویکھ نہیں سکتے، یہ معاملہ نظر نہیں آندا۔ پھر اس دی روح نو ایک براق تے بٹھایا جاندہ ہے، سواری اس نو پیش کیتی جاندی ہے، اس دے اوتے براق دے اوتے وہ بہندا ہے اور فرشتیاں دے جھرمٹ دے وچ اپنی سواری تے سوار ہو کے آسماناں تے جا پہنچدا ہے، اور آسمان دے فرشتے جدوں اس دی اے عزت ویکھدے نے، اس دا اے اعزاز ویکھدے نے، تے او نال جڑے فرشتے لے کے آئے نے نا، آسمان دے فرشتے انہاں نو پوچھدے نے ما ھذا الروح الطیب، اے پاکیزہ روح کس دا ہے جن دے نال اتنا خوبصورت برتارا کیتا جا رہا ہے، اے روح کیندا ہے؟ تے وہ فرشتے جواب دیندے نے اے روح فلاں بن فلاں دا ہے، ان دا ناں اے ہے، ان دے پیو دا اے ناں ہے، پورا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اور مومن دے اس روح نو 7 آسماناں تو اتے 7 آسماناں تو پار مالائے اعلیٰ وچ اللہ دے حضور پیش کر دیتا جاتا ہے۔ فرشتے جو نال فرشتے گئے ہوندے نے اللہ تعالیٰ نو سجدہ کردے نے، اور او جو مومن دا روح ہے او بھی سجدے دی اجازت منگدا ہے کہ فرشتیو تسی اللہ نو سجدہ کر لیا، ہن مینوں بھی اجازت لے دیو رب تعالیٰ کولوں، میں بھی اس نو سجدہ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرماندا ہے، اور جس ویلے اجازت ہو جاندی ہے تے مومن دا روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نو سجدہ کردا ہے۔ اس ویلے اللہ تعالیٰ حکم فرماندا ہے فرشتیو اکتبو کتاب عبدی، میرے اس بندے دا نام لکھ دیو فی علیین۔ علیین 2 رجسٹر نے نا، ایک علیین ہے، دوجا سجین ہے۔
کافراں بدکاراں دا نام نافرماناں دا سجین وچ لکھیا جاندا ہے، تے اللہ والیاں دا نیک بندیاں دا اس رجسٹر علیین وچ نہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے دا نام اس علیین رجسٹر دے وچ لکھ دو۔ چنانچہ اس دا نام ہن علیین رجسٹر دے وچ درج ہو جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اینو قبر وچ واپس لے جاؤ، ان دی قبر وچ ہن اس روح نو واپس لے جاؤ جتھے ان دا بت پیا ہے، جسم پیا ہے، اور روح قبر وچ آ کے اپنے جسم دے وچ داخل ہو جاندا ہے، تے پھر منکر نکیر قبر دے سوالات پوچھدے نے، او مر ربو کا تے ما دینو کا۔ تے ہن ذرا سوچو، جیڑا روح رب نو سجدہ کر کے آیا ہے، جیڑا روح اپنا نام علیین رجسٹر وچ لکھوا کے آیا ہے، ہن قبر وچ سوالات اندے نال ہون گے تو سوالاں دا کی عالم ہوئے گا، تے اندے جواباں دا کی عالم ہوئے گا؟ اینوں تو پہلے ہی نواز دیتا گیا ہے، سوال جواب تو پیچھے ہونے نے۔ ہن سوال جواب تو ایک فارمیلٹی رہ گئی نا، ایک رسمی کاروائی رہ گئی، اندے نال اوویں حساب کتاب اوویں سوال نہیں ہونے جویں دوجیاں نال ہونے نے، منکراں دے نال ہونے نے۔ جو غلط کار نے، بدکار نے، نافرمان نے، انہاں دا روح اسرائیل علیہ السلام جدوں نکالدے نے تو انتہائی ڈراؤنی شکل دے نال اس دا روح قبض کردے ہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسرائیل نو ایک دفعہ پوچھیا سی کہ بھیڑے بندے دا جدوں تو روح نکالنا ہے تو تیری شکل کیوں جی ہوندی، کیویں آنا ہے؟ کہ جناب تسی ویکھ کے برداشت نہیں کر سکو گے، رہنی دیو۔ آپ نے فرمایا نہیں میں ویکھنا چاہنا۔ کہ اچھا پھر منہ دوسری طرف کرو۔ آپ نے منہ دوسری طرف کیتا، کہ جناب ہن ویکھو میری طرف۔ جے ویکھیا تو ایک بندہ ہے بہت لمبے قد دا، جن دی شکل بھی کالی، جن دے سر دے وال بھی اتا اٹھے ہوئے نے، انتہائی کری مکروہ اور ڈراؤنی شکل۔ ویکھ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جرجری آ گئی۔ فرمایا حضور میں تے عرض کیتی سی کہ اس فرمائش نو رہن دیو، تسی برداشت نہیں کر سکو گے، اور اسرائیل علیہ السلام اپنی اصل حالت وچ آ گئے۔ آپ نے فرمایا بھیڑے بندے نو ہور کوئی سزا ملے یا نہ ملے، اور انہوں کوئی عذاب ہوے نہ ہوے، تیرا اس شکل وچ آ کے ان دی روح کڈنا ہی ان دے واسطے کافی۔ تو پھر کہا ہن مینوں وہ شکل وکھا جس شکل دے نال تو مومن بندے دی روح قبض کرنا ہے، اللہ دے بندے دی روح قبض کرنا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام فوراً ایک حسین انسان دے روپ وچ آ گئے، انتہائی خوبصورت شکل دے وچ سامنے آئے، جس نو ویکھ کے ہی دل لگی ہوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے واسطے ہور کوئی ثواب، ہور کوئی جزا یا ہور کوئی اعزاز بھاویں ہووے تے نہ بھاویں نہ ہووے، تیرا ایس شکل دے وچ آ کے ان دی روح قبض کرنا ہی ان دے واسطے اعزاز کافی۔ اے بندہ بھائی کون ہے جڑا رب نو اے روح سجدہ کر کے آیا کھوتا ہے، علیین وچ اپنا نام لکھوا کے آیا کھڑا ہے؟ بدکار بندے دی طرح تو نہیں کہ وہ تو مرن والے بھی اسرائیل علیہ السلام ڈراؤنی شکل وچ آئے، تو جدو قبر وچ جاندا ہے تو اوتھے بھی منکر نکیر آندے نے، عجیب الخلقت، لمبے لمبے دند، کالے چہرے، اکھاں نیلیاں، اور بول دے نے تو جی میں بدل گرجدا ہے، اور لمبے لمبے دنداں دے نال زمین نو پھاڑ دے ہوئے قبر دے وچ داخل ہوندے نے اور جھڑک کے اس نو اٹھاندے نے۔ مگر اے بندہ جڑا مومن بندہ جس دی روح اللہ نو سجدہ کر کے آئی تے علیین وچ اپنا نام لکھوا کے آیا ہے، ان دی تک قبر دے سوالات صرف ایک رسمی کاروائی ہے، فارمیلٹی ہے۔
پھر اندے نال تو معاملہ اوویں ہوئے گا جویں حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ دے نال ہویا۔ اللہ دے ولی سن، جدو قبر وچ پہنچے، مرن دے بعد قبر وچ پہنچے تو منکر نکیر آئے، انہوں نے آگے کہا، پہلا سوال کیتا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سوال نو رہن دیو، میرے کو نہ پوچھو کہ میرا رب کون ہے، بلکہ میرے اللہ نو جا کے پوچھو، میرے بارے پوچھو، من آنا، میں کون ہوں۔ رب نو پوچھو یحییٰ کون ہے، مینوں نہ پوچھو، یحییٰ نو نہ پوچھو کہ رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، میرے رب کو پوچھو کہ یحییٰ کون ہے۔ وہ منکر نکیر کدے یہو جے بندے دا سامنا ہی نہیں ہویا سی۔ اج عجیب بندہ ٹکریا کہ جڑا آندا ہے کہ تسی میرے سوال دا جواب دیو۔ انہاں کہا تو یہ سوال کیوں کرنا ہے؟ اسی مسئول نہیں ہاں، مسئول تو ہے، اساں سوال کرنا ہے، جواب تو دینا ہے، نہ کہ تو سوال کرے گا تو جواب اسی دینا ہے۔ اسی جواب دین نہیں آئے، اسی سوال پوچھن واسطے آئے ہیں۔ تو بزرگ فرمان لگے میں 80 سال تک لوکاں نو پڑھایا ہے، ممبراں تے بہ کے بھی لوکاں نو درس دیتا ہے، تے اپنے شاگرداں نو بھی 80 سال تک تعلیم دیتی ہے کہ لوگو ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا رب اللہ ہے۔ میں زندگی گزار دیتی کہندا رہا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور جدو قبر وچ آیا تو ہن پھر میرے کو پوچھا جا رہا دس تیرا رب کون ہے؟ معلوم یہ ہویا کہ میرا کہنا کہ میرا رب اللہ ہے کم نہیں آئے گا جتنی دیر تک میرا رب نہ کہہ دے کہ یحییٰ میرا بندہ ہے۔ فرشتہ نے کہا مولا اے تیرا عجیب ہی بندہ آیا ہے، یہ سانو کہندا پیا ہے کہ رب نو پوچھو۔ فرمایا چھڑ دو اینو، آ جاؤ، میں رب ہو کے کہنا کہ یحییٰ میرا بندہ ہے۔ مزہ تے تاں ہے کہ وہ کہے یہ میرا بندہ ہے۔ ایوب علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا نعم العبد، ساڈا کڈا چنگا بندہ ہے۔ ایوب علیہ السلام ساڈے کنے چنگے بندے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جری اپنے بندے نو لے گئی، معراج دی رات لے گئی۔ حضور تہجد واسطے اٹھتے ہیں تو اللہ فرماندا ہے لما قام عبد اللہ، جدو اللہ دا بندہ اٹھیا، مزہ تے تاں ہے کہ وہ کہے کہ میرا بندہ ہے۔ تو لہذا وہ پھر جڑا اپنا نام علیین رجسٹر وچ لکھوا آیا ہے اور رب نو سجدہ کر کے جو روح آیا ہے، اس دے نال پھر عزت دا معاملہ کیتا جائے گا۔ اور مومن نو قبر وچ جدوں یہ عزت ملے گی اور جنت وچ وہ اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لے گا اور جنت دے مناظر بھی دیکھ لے گا، اور فرشتے اس نو کہن گے کہ قیامت والے دن اجے تو برزخ ہے، ایتھے پیا ہے، لیکن جدو قیامت آ جائے گی تو قیامت دے بعد تیرا اے حسین ٹھکانہ ہوئے گا، اے تیرا گھر ہوئے گا، اے جنت تیرا مسکن ہوئے گا، اور اے نعمتاں تینوں ملنیاں نے۔ تو اس ویلے مومن بندہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا ربی اقم الساعہ، میرے پروردگار ہنے ہی قیامت قائم کر دے، ہنے ہی قیامت قائم کر دے، تاکہ وہ قیامت دے بعد جڑیاں چیزاں مینوں ملنیاں نے ہنے ہی مل جان۔ دوستان گرامی، یہ 7 اجزائے ایمان سن جڑے اسی پڑھنے ہاں۔ اج 7واں میں بیان کیتا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ہی، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ ہی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخری دن یعنی قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور وہ تقدیر جو اچھی ہے یا بری ہے، میرے حق میں اچھی ہے یا بری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میں ایمان لایا۔ ان 7 چیزاں دے اوتے ایمان لیاواں گے تو ساڈا ایمان مکمل ہوئے گا۔ اور اس دے علاوہ بھی بہت ساریاں چیزاں نے، یہ تو 7 ہوئے نا اجزائے ایمان، ان دے علاوہ بھی کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہاں تے وہ ضروریات دین وچوں نے، انہاں تے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ اجزائے ایمان تے یہ ہے نا، 7 چیزاں تے ایمان ہے، لیکن اگر کسی نے جنت تے دوزخ دا انکار کر دیتا، حوراں دا انکار کر دیتا، جنت دیاں نعمتاں دا انکار کر دیتا، اتھوں دے ولدان غلمان دا انکار کر دیتا، تو ایمان والا نہ رہا۔
وہ بھی کافر ہو گیا۔ ضروریات دین ان اسطاں دے علاوہ باقی چیزاں تے بھی ایمان لے آنا ضروری ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دا ادب اور آپ دی توقیر اور آپ دی عزت بھی ضروری ہے کہ جو شخص کملی والے دی بے ادبی کر دے وہ بھی ویل ہے، وہ بھی فارغ ہے۔ اسی لیے تے علامہ اقبال نے فرمایا نا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، مصطفیٰ پاک دی دہلیز تے اپنے آپ نو پہنچا دے کہ دین سارا دا سارا تے حضور نے۔ دین کیا ہے؟ کتھے لبدا پھرنا دین نو؟ کملی والا ہی تے دین ہے۔ آپ دی زبان اقدس دے وچوں جو الفاظ نکل گئے، جو گفتار ہے آپ دی وہی شریعت ہے، جو کردار ہے آپ دا، جو افعال نے، جو سنت ہے وہی تے شریعت ہے۔ آپ دے گفتار اور کردار شریعت ہے۔ دین کیا ہے؟ کتھے دین بھالدا پھرنا ہے؟ حضور ہی تے دین نے، حضور عین دین نے۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دہلیز تک اقبال کہندے نے اپنے آپ نو پہنچا دے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بولا حبیس، اگر تو حضور تک نہ پہنچیا تو پھر ابو لہب بھی باقی رہ جاندی ہے۔ پھر ابو لہب بہت بڑا کافر سی، پھر اس کافری کے سوا اور باقی کچھ نہیں رہتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان دے جتنے اجزاء نے اور ایمان دیاں جتنیاں دین دیاں جتنیاں ضرورتاں نے وہ سانو پوریا کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڑے ایمان نو مکمل کرے اور اس دی حفاظت فرمائے، اور دنیا دے اس امتحان گاہ وچ جدو روانہ ہوئیے تے ثابت قدمی نصیب ہوئے اور خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔